الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال في موضع آخر من أحب سنتي أو من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر الشهيد وفي رواية فله أجر 100 شهيد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ و عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے. اللہ ہی ہمارے خالق ہیں اور اللہ ہی ہمارے مالک ہیں اور اللہ ہی ہمارے رازق ہیں اور اللہ ہی ہمیں موت دینے والے ہیں. پھر اللہ ہی ہمیں دوبارہ زندہ کرنے والے ہیں. پھر اللہ ہی ہم سب سے ہماری زندگیوں کا حساب لینے والے ہیں. اللہ کی مرضیات یعنی وہ کام جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور وہ کام جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس کا علم بندے کو کیسے ہوگا، انسان کو کیسے ہوگا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے برگزیدہ بندوں کا انتخاب فرماتے رہے ہیں. چنانچہ سب سے آخر میں اللہ نے انتخاب کیا، چنا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی خیر کی بات ایسی نہیں ہے جو میں نے تمہیں نہ بتلائی ہو، کوئی ایسا راستہ جو اللہ اور جنت تک پہنچانے والا ہو اور میں نے تمہیں نہ بتایا ہو. یعنی ہر خیر کی بات اور اللہ اور جنت تک پہنچنے کا ہر راستہ نبی بتلا گئے. پھر فرمایا کوئی شر کی بات، برائی کی بات ایسی نہیں ہے جو میں نے تمہیں نہ بتلائی ہو. یعنی ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ کے نبی انسانوں کو بتلا گئے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ان کاموں کے کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. جو اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتے ہیں، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی. جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، نبی بھی ان سے ناراض ہوتے ہیں، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، حشر میں بھی. ابھی مجھے اور آپ کو اللہ کی ناراضگی کا، رسول اللہ کی نافرمانی کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے خسارے کی طرف جا رہے ہیں. اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا، جب رشتہ داریاں ختم ہو جائے گی، حسب نسب ختم ہو جائے گا، مال چھوٹ جائے گا، عہدہ جو دنیا میں حاصل کیا وہ چھوٹ جائے گا. آدمی قبر میں، حشر میں تنہا رہے گا، اکیلا اکیلا. ہم نے گزشتہ ہفتے قرآن کی آیت سنائی تھی. قرآن بار بار کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، وہ اسی لیے ہے اور اللہ نے اس کو رکھا بھی 30ویں پارے میں ہے کہ آدمی 30واں پارہ آسان ہونے کی وجہ سے زیادہ پڑھتا تاکہ وہ مضمون جو کام کا ہے
وہ آدمی بار بار دہرائے، یاد رکھے کہ جن رشتہ داریوں کے خاطر تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہو، جن دوست احباب کے خاطر، جن والدین کے خاطر، جن اولاد کے خاطر، جن بیوی بچوں کے خاطر تم اللہ کی، اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ یہی تم سے کوسوں دور بھاگیں گے، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو صرف ایک شخص، کام آئے گی تو صرف ایک ذات، اور وہ ذات اقدس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے بندوں کو قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے تم رسول کی اطاعت کرو، رسول کی اتباع کرو، تمہاری ہر قسم کی نجات اسی میں ہے۔ تمہاری کامیابی، تمہاری سربلندی، تمہارا چین سکون، تمہاری عافیت، تمہاری خوشی حقیقی، وہ سب نبی کی اتباع میں اللہ نے چھپا دی ہے۔ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں باریکی سے تو دنیا کا فساد، دنیا کی بے چینی، وہ حضور کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے، چونکہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اب گزر گیا گزرنے والوں کا۔ جن لوگوں نے حضور کی محبت کے دعوے کیے تھے وہ بھول گئے حضور کو، جو لوگ حضور کے عشق کے نعرے لگا رہے تھے اب ان کو سال بھر رسول کا طریقہ، رسول کی محبت، رسول کا عشق یاد نہیں آئے گا۔ رسول کی فکریں، رسول کا رونا، رسول کا غم زدہ ہونا، رسول کا راتوں کو تڑپنا اب سال بھر یاد نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے کہ ربیع الاول میں صرف حضور کی شان میں بیان کر دو، پھر ختم، پھر سال بھر ایران توران کی باتیں۔ یہ مضمون ربیع الاول کا نہیں ہے، یہ مضمون حضور کی محبت کا، حضور کی اطاعت کا، حضور کی اتباع کا۔ جب بچہ سمجھدار ہو، جب اس کو کچھ سمجھ میں آنے لگے، اس دن کا یہ سبق ہے کہ اسے رسول کی محبت سکھلاؤ، اللہ کی معرفت دلاؤ۔ کچھ گھروں میں یہ تو ہے کہ بیٹا اللہ بولو، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، بتاؤ کس نے پیدا کیا، کچھ گھروں میں ہے صرف، لیکن رسول سے محبت سکھلانا الا ماشاء اللہ کوئی گھر ہوگا تو ہوگا، ورنہ نظر نہیں آتا کہ کوئی بچے کو حضور کی محبت سکھلاتا ہو۔ اختلافات بچوں کو سمجھ میں آ جاتے، جیسے ربیع الاول گزرا بھی تو جو لوگوں نے جشن منایا، جن بچوں کے گھروں میں خوشیاں نہیں منائی، تو سہیلی دوست بچے پوچھ رہے تم نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو اختلافات تو سمجھا دیے، جو چیز شریعت سنت سے ثابت نہیں ہے وہ تو بچے کو بتلا دیے، ناچنا گانا بھی سکھلا دیے حضور کے نام پر۔ نہیں سکھلائے اگر بچوں کو تو حضور کی محبت میں مرنا مٹنا نہیں سکھلائے، نہیں سکھلائے بچوں کو تو حضور کی حقیقی محبت نہیں سکھلائے، نہیں سکھلائے تو حضور کا خادم بننا نہیں سکھلائے۔ ایک زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی تھی۔ کیا خدمت تھی حضور کی؟ وہ سیکھ کر آتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال کے بچے ہیں، عبداللہ ابن عمر چھوٹے سے بچے ہیں، حضور کی خدمت میں آ کر حضور کی زندگی سیکھ رہے، حضور کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، حضور کی چال ڈھال کلام یہ سیکھ رہے ہیں۔ پھر جب خود جوان ہوئے تو دوسروں کو سکھایا۔ اس لیے غالباً ایک حدیث میں ہے، حضرت علی سے مروی ہے، کیا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنے بچوں کی تربیت کرو، ان کی تربیت کرو، ان کو ادب سکھلاؤ 3 خصلتوں، 3 عادتوں پر۔ اس میں سب سے پہلی چیز بیان فرمایا علی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھلاؤ۔
بات بات میں انہیں بتلاؤ کہ حضور کا یہ طریقہ ہے، حضور کے اس طریقے پر عمل کرنے سے تمہیں یہ فائدہ ہوگا، حضور کے عمل کو اپنانے سے آخرت میں حضور تمہاری شفاعت کریں گے۔ دنیا کی چیزیں جیسے بچے کو سکھلاتے ہیں، ایسے حضور کی محبت سکھلائیں، اس کی گھٹی میں پلائیں حضور کی محبت، پھر دیکھو بڑا ہو کر وہ حضور کا عاشق بنتا ہے یا نہیں، حضور پر مر مٹتا ہے یا نہیں۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر حضور کے عاشق بنے تھے۔ ایک بات اور قیمتی ہے، اگر کسی کو اپنا ہیرو بنانا ہے تو اس کی باتیں سنو، کسی کو اپنا ماڈل بنانا ہے تو اس کا تذکرہ کرو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور سے محبت کرنی ہے، سیکھنا ہے تو حضور کا تذکرہ سنو، حضور کا تذکرہ پڑھو۔ ہر سال ہم خرافات میں اپنا وقت لگاتے ہیں، لیکن 20-50 صفحے کی کتاب حضور کی سیرت کی نہیں پڑھتے ہیں۔ ہزاروں کتابیں مارکیٹ میں موجود ہے، ایک تو آتی نہیں ہے اردو پڑھنا، اور دوسرا یہ کہ آتی بھی ہے تو پڑھتے نہیں ہیں۔ حضور صحابہ ساتھ میں رہے، مجلس کا اثر ہوتا ہے۔ اس زمانے کی مجلسیں کیا ہے؟ اس زمانے کی سب سے بڑی مجلس ہے آدمی کا اس کا اپنا موبائل، جیسا سنے گا ویسا کرے گا۔ چنانچہ ماحول دیکھو، صحابہ حضور کی بات سنتے بھی تھے، مجلس میں بیٹھتے بھی تھے، تو دل نور سے معمور ہو جاتا تھا، بھر جاتا تھا، دل کا اندھیرا ختم ہو جاتا تھا۔ اسی لیے ہر ایک صحابی ادنا سے لے کر اعلیٰ تک وہ حضور کے ہر عمل پر فنا ہونے کو تیار تھا۔ حضور کی چھوٹی سی چھوٹی سنت، حضور کا چھوٹا سا چھوٹا طریقہ، اس پر مرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ کائے کے لیے؟ مرنے کے لیے، مر جائیں گے لیکن حضور کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ صحبت کا اثر ایسا ہوا تھا۔ ہم لوگ ہیرو ہیروئنیں اور دنیا کی تمام قسم کی غلاظتیں اس میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، کبھی کبھار حضور کا تذکرہ سنتے ہیں، دل تھوڑا سا مچلتا ہے، پھر مجلسیں وہیں بے ایمان والی، بے نور والی، غلاظتوں والی، خباثتوں والی، اسی میں رہتے ہیں، اسی میں غیبت، اسی میں گانے، اسی میں بجانے، تو کیسے پھر حضور کی اتباع کا عشق پیدا ہوگا؟ ایک اور بات بتاتے چلوں، بغیر عشق کے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، بغیر عشق کے، اور خاص طور سے اسلام اور ایمان میں عاشق بنے بغیر تو کام چلتا ہی نہیں، عاشق بنے بغیر کام نہیں چلتا۔ دنیا کے اندر بھی عاشق بنے بغیر کام نہیں چلتا، جھگڑے ہوتے ہیں، پھر فساد برپا ہوتا ہے۔ اگر آدمی کو اپنی عورت سے عشق نہیں ہے تو صرف ضرورت کو پوری کرے گا، اوپر دل سے، ٹھیک ہے کھانا وانا لے لے۔ عورت کو اپنے شوہر سے عشق نہیں ہے تو وہ بوجھ سمجھ کر کام کرے گی کہ ٹھیک ہے تم نے میرے پر ذمہ داری ڈال رکھی ہے، کر لیتی میں کام، محبت سمجھ کے نہیں کرے گی۔ اور اسی عورت کو، اسی آدمی کو آپس میں عشق و محبت ہو، اولاد کو باپ سے، باپ کو اولاد سے عشق اور محبت ہو، تو پھر ان کے کام کرنے میں مزہ آئے گا۔ عورت کو آدمی سے محبت ہو گئی تو آدمی کی ادنا چیز کو گھڑی کر کے رکھنے میں اس کو مزہ آئے گا، اس کا لباس استری کرنے میں مزہ آئے گا، اس کی دستی کو ڈھونڈ کر دیکھو اپنی عورتیں جب کہیں جاتی اور آدمی کا سامان کھو گیا تو عورتیں اور بچے حفاظت کر کے لاتے، یہ ابو کا سامان ہے، یہ ہمارے میاں کا سامان ہے۔ کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ وہی نفرت ہو عورت کے دل میں تو وہ مرد کا، شوہر کا مال بچاتی نہیں، ضائع کرتی۔ کیا کرتی ہے پھر وہ؟ اگر شوہر سے محبت نہیں ہے تو پھر شوہر کا مال بچاتی نہیں، الٹا ضائع کرتی۔ ابھی لائے تم نے، گرا دی، پھر بولتی اور لے کر آؤ، تمہارا نقصان چاہے گی۔
تو دنیا کے اندر جتنے کام انجام پاتے ہیں اس کی تہ میں آپ جاؤ گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کام عشق کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا دین سے جو دور ہونا ہے، حضور کے طریقے کو جو ناپسند کرنا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں حضور سے سچا عشق نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا، یہود، نصارہ، مشرک جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو عموماً مکے کے اندر، مدینے کے اندر تین ہی قسم کے لوگ تھے۔ یہودی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور خاص مکہ میں مشرک جو اللہ کو مانتے تھے لیکن کئی معبودوں کو، بتوں کو پوجتے تھے اللہ کے ساتھ۔ جب حضور نے ان کو دعوت دینا شروع کی کہ یہ سب بیکار ہے، یہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، تمہاری عقل ماری گئی ہے، تو وہ کہتے تھے، جیسے مشرک کہتے تھے کہ ہم ان معبودوں کی جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ کس کی محبت میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں عیسائیوں سے کہا جاتا کہ تم عیسیٰ کو نہ خدا مانو نہ اللہ کا بیٹا مانو۔ تو عیسائی کہتے ہیں ہم عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے۔ ایسی یہود کا حال تھا۔ تو جتنے خرافات دنیا میں تھیں ان کے ماننے والوں کو جب حضور نے دعوت دی تو جواب یہ آیا کہ ہم یہ کام اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ جب یہ جواب کوئی بھی کہے کہ ہم اللہ کی محبت میں، جیسے بھی جلوس کی مثال لے لو، بچوں کو نہیں معلوم رہتا کیوں کر رہے، تو بچے کہتے ہیں ہم حضور کی محبت میں کر رہے، تو اب سامنے والا خاموش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ اگر کوئی بولے گا کہ ایسا مت کرو تو لوگ برا مانیں گے کہ ایک طرف حضور کی محبت میں سارے کام ہو رہے اور ان کو دیکھو یہ روک رہے حضور کی محبت سے۔ تو حضور دعوت دے رہے کہ بھئی تم یہ ساری چیزوں چھوڑو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی محبت میں یہ ساری چیزیں کر رہے۔ قرآن کی آیتیں نازل ہوگی، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی جی آپ ان سب سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ محبت جو ہے نا، محبت یہ مخفی چیز ہے، چھپی ہوئی چیز، نہ بازار میں ملتی ہے نہ دکھتی ہے، نہ اس کو ناپنے کا کوئی ایسا آلہ ہے جس سے نظر آئے۔ جیسے بخار دکھتا نہیں، اس کو ناپنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ آکسیجن دکھتا نہیں، ناپنے کا آلہ ہے۔ میرا اور آپ کا کتنا ہائی چل رہا، کتنا لو چل رہا۔ بلڈ پریشر دکھتا نہیں، شوگر دکھتی نہیں، ان ساری چیزوں کو ناپنے کے آلے۔ ڈاکٹر نے بخار کا آلہ لگایا، اب بتلایا کہ 104 ڈگری محبت ہے، 104 ڈگری بخار ہے۔ ایسی آکسیجن لگایا، وہی تمہارا پلس جو چل رہا ہے وہ اتنا چل رہا ہے، اتنا ہونا چاہیے۔ تو جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں ان کو نظر آنے کے لیے دنیا نے آلے ایجاد کیے، مشینیں ایجاد کی کہ ہم بتلائیں گے تم کو۔ ہوا کتنی تیز چل رہی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی سپیڈ کتنی ہے۔ سائنسدانوں نے بنایا آلہ کہ 130 کی سپیڈ، 120 کی سپیڈ۔ میچ والوں نے بھی بنا لیا، بال کتنی تیز سے جا رہی ہے، فلاں بالر کتنی تیز میں بالنگ کرتا، 156، 155۔ تو جو چیز نظر نہیں آتی اس کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے آلات ایجاد ہوئے۔ محبت بھی انہی چیزوں میں سے نظر نہیں آتی۔ دعویٰ تو سب کا ہے، میں بھی، آپ بھی، ساری دنیا حضور سے محبت، جیسے اس زمانے کی یہود، نصارہ اور مشرک اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے۔ تو محبت کا دعویٰ ایک مخفی چیز ہے، نظر نہیں آتی۔ اللہ نے اس مخفی چیز کو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک معیار بتلایا، ایک آلہ لایا کہ اللہ کی محبت ہے کہ نہیں ابھی معلوم پڑ جائے گا۔ بخار ہے کہ نہیں کہ ناٹک کر رہا مدرسے کا بچہ، اسکول کا بچہ، ابھی معلوم پڑ جائے گا۔ آلہ لائے بیچ میں،
محبت کے ناپنے کا آلہ کیا لائے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ نبی جی یہ جتنے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم یہ سارے کام اللہ کی محبت میں کہہ رہے ہیں، ان سے کہو اگر اللہ سے محبت ہے میری اتباع کرو۔ جو آپ کی اتباع کرنے لگیں گے سمجھ جاؤ واقعی ان کو اللہ سے محبت ہے، اس لیے کہ ہم نے ہی آپ کو اللہ کا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جو جن کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو ناپنے کا آلہ آپ کی اتباع کرے گا، اور جو اتباع کرنے لگے گا اس کے لیے بشارت ہے۔ یحببکم اللہ، آدمی اللہ سے محبت اس لیے کرتا ہے تاکہ اللہ بھی اس سے محبت کرے۔ جیسے دنیا میں شوہر بیوی سے اس لیے محبت کرتا ہے تاکہ بیوی بھی اس سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت اس لیے کرتی ہے تاکہ وہ بھی اس سے محبت کرے، باپ اولاد سے محبت کرتا ہے تاکہ اولاد اس سے محبت کرے۔ تو محبت تبادلہ چاہتی ہے، ہم تم سے کرتے ہیں تم ہم سے کرو۔ تو اللہ فرما رہے تم تو کہہ رہے ہو نا کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے، ہم نے آلہ دیا کہ نبی کی اتباع کرو، ہم بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، ہم بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے کہ ہے ان کو محبت۔ یحببکم اللہ، جو نبی کی اتباع کرے گا اللہ اس کو اپنا محبوب بنائیں گے، اللہ اس کو اپنی نگاہ میں قدردان بنائیں گے، اور ساتھ میں پھر جب زندگی میں اس سے کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی گناہ ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو تمہاری ان لغزشوں کو، تمہاری ان خطاؤں کو، تمہاری ان غلطیوں کو، تمہاری ان چھوٹی موٹی نافرمانیوں کو بھی حضور کی اتباع کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں ہم معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم۔ پھر اسی آیت کے آگے ایک اور آیت نازل فرما دی، قل، اے نبی جی کہو، سب سے کہو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے کہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت پورے قرآن پر عمل کرو، رسول کی اطاعت پوری سنتوں پر عمل کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا، اگر روگردانی کرو گے، قرآن پر عمل نہیں کرو گے، حضور کی سنتوں پر عمل نہیں کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ اب جو قرآن کا علم جاننے والے ہیں، بات چل رہی تھی حضور کی اتباع کی، کافر کہاں سے آ گئے؟ بات چل رہی تھی حضور کی محبت کی، تو مسلمان آنا چاہیے تھا، کافر کہاں سے آ گئے؟ تو محبت کا ادنا درجہ ہے حضور پر ایمان لے آؤ، یہ ادنا درجہ تو کائنات میں جتنے مسلمان ہیں سب کو حاصل ہے الحمدللہ۔ بچہ بچہ، بوڑھا بوڑھا سب کہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہے رسول کی رسالت پر، کہ اللہ نے حضور کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں تو ادنا درجہ محبت کا حضور پر ایمان، اعلیٰ درجہ محبت کا، کامل درجہ محبت کا وہ حضور کے نقش قدم پر چلنا، حضور کی ہر سنت کو اپنی زندگی میں لانا۔ ہر سنت کو اپنی زندگی میں جو لائے گا وہ حقیقت میں کامل ایمان والا ہے۔ اسی لیے فرمایا کفر کے ایک معنی آتے ناشکری کے بھی، کفر کے ایک معنی ناشکری کے بھی آتے۔ فرمایا ہم نے حضور دیا، حضور کی سنت دی، لہذا تم اس پر عمل کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تم اعراض کر رہے، تمہیں حضور کا چہرہ نہیں، حضور کا لباس نہیں، حضور کی لینگویج نہیں، حضور کا طریقہ نہیں، حضور کے جیسی شادیاں نہیں، حضور کے جیسا معاشرہ نہیں، حضور کے جیسا ملنا ملانا نہیں، حضور کے جیسے سلام کلام نہیں، حضور کے جیسے گھر میں آنا جانا نہیں، حضور کے جیسا لوگوں سے ملنا، یہ سب تم کو ناپسند ہو رہا۔ یہ ہے روگردانی، اعراض کرنا۔ گڈ مارننگ کہہ رہا صبح میں، صبح بخیر، السلام علیکم نہیں کہہ رہا۔ ایک نبی کے عاشق، ان پر ایک صاحب آئے، ان کے دوست آنے والے، وہ کہہ رہے سلامت رہو۔ غصہ آ گیا، یہ کیا بات ہے سلامت رہو؟ جب نبی نے تم کو سلام سکھلایا ہے تو السلام علیکم کہو۔ تو ایسے آپ تصور کرو کہ ہم نے 24 گھنٹے کی پوری زندگی حضور کے طریقے سے ہٹا دی،
سونا حضور کے طریقے پر نہیں، اٹھنا حضور کے طریقے پر نہیں، ملنا حضور کے طریقے پر نہیں، شادی بیاہ حضور کے طریقے پر نہیں، پروگرام جلسے حضور کے طریقے پر نہیں، سب ہٹ گیا۔ اس لیے اللہ فرمائے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر حضور کے طریقوں سے ہٹو گے، کوئی تو ادنا درجہ یہ کہ ایمان ہی نہیں لا رہے، اس میں تو کافر آ گئے، لیکن ایمان لے آئے ہو تم، ایمان لانے کے بعد حضور کی مکمل اتباع نہیں کر رہے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ایسے ناشکروں سے بھی اللہ محبت نہیں کرتے۔ جتنی دنیا کے اندر آبادی ہے، جتنے مسلمان ہیں، اگر ان کو حضور کا طریقہ پسند نہیں ہے، پسند نہ ہونے کا کیسے معلوم پڑے گا مجھے پسند ہے کہ نہیں؟ کیسے معلوم پڑے گا؟ تمہارے سامنے کھانا آیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ کھا رہے اور بول رہے پسند نہیں، اور ایک یہ ہے کہ کھا نہیں رہے ہو کہ نہیں بھئی یہ تو مجھے پسند نہیں، لے جاؤ۔ تو یہ جو ہے نا پسند نہیں ہے، میں کھاؤں گا نہیں، مجھے پسند نہیں، لے جاؤ۔ مسلمانوں کا معاملہ حضور کے ساتھ ایسا ہو چکا کہ ہم کو حضور کی زندگی کسی معاملے میں پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ، اس کو لے جاؤ۔ یہ ناشکری ہے، اس لیے کہ حضور کی ذات، حضور کا طریقہ، حضور کی صفات، حضور کے اخلاق، حضور کے معاملات، حضور کی معاشرت، حضور کا لین دین، حضور کا اپنے گھر میں رہنا، باہر رہنا، یہ سارا کے سارا ساری امت کے لیے نعمت ہے، نعمت خداوندی ہے، اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کو اپناؤ۔ اگر اس کو اپناؤ گے نہیں، صرف زبان سے کہہ رہے ہو نہیں اچھا ہے لیکن میں نہیں کھاتا، جیسا کہ ہم مسلمانوں کا حال ہے، نہیں حضور کا سب طریقہ اچھا ہے، پھر اپناؤ نہیں، یار اپناتے نہیں، معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ یہ نہیں اپنانا یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ فرما رہے دنیا میں بھی محبت نہیں کریں گے، تمہارے خلاف فیصلے صادر کر دیں گے، تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیں گے، تمہارا رعب کافروں کے دلوں سے نکال دیں گے، تمہاری دولت، تمہارے رزق، تمہاری کمائی کی برکت چھین لیں گے، اس لیے کہ تم نے ہمارے عظیم محبوب پیغمبر کے طریقوں کو ٹھکرایا ہے، وہ پسند نہیں آیا تو پھر ہم کو بھی تم پسند نہیں۔ اللہ نے چھین لیا، زندگی سے برکت، رزق سے برکت، گھر کا ماحول سب اللہ نے چھین لیا، تم نے ناشکری کی، ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی۔ تو اسی لیے اگر اللہ کی محبت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لانا۔ عشق رسول کا دعویٰ ہے تو اس کا ثبوت ہے حضور کی سنتوں کو چن چن کر اس پر عمل کرنا، چن چن کر اس پر کیا حضور کی سنت ہے، قربان جائیے صحابہ پر، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور حقیقی اللہ والوں پر جن کو اپنے نبی سے بڑی عظیم محبت تھی، دنیا کی دولت اس محبت رسول، سنت رسول پر قربان ہو جاتی۔ صحابہ کے واقعات ہم سناتے رہتے ہیں، کیسے حضور کے عاشق تھے، برداشت ہی نہیں کرتے۔ حضور کا وصال ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی اماں جان حضرت عائشہ کے گھر میں گئی، آپ نے چادر بچھائی اکرام میں، ابو بکر صدیق نے کہا میں اکرام کے لیے نہیں آیا، مجھے یہ بتلاؤ کہ اس حجرے کے اندر حضور وضو کہاں کیا کرتے تھے، بیٹھتے کہاں تھے؟ دیکھا، حضرت عائشہ نے بتلایا کہ اس کونے میں حضور وضو کیا کرتے تھے۔ اس کونے میں جا کر ابو بکر صدیق رونے لگے کہ میرے نبی کا یہ کونا جہاں حضور وضو کیا کرتے تھے، حضور وضو کر رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر۔ مسجد نبوی ہماری مسجدوں کی طرح نہیں تھی، کچی بنی ہوئی تھی، صف نہیں تھی، کنکریاں بچھی ہوئی تھی، چھت ایسا نہیں تھا، کھجوروں کا ڈلا ہوا تھا پتوں کا، بارش ہونے پر پانی ٹپکتا تھا، اونچائی زیادہ نہیں تھی، ہاتھ اوپر کرو تو چھت پر لگ جاتا۔ وضو کر رہے، صحابہ دوڑے ہوئے آئے، حضور کے وضو کا پانی جو گر رہا تھا اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کوئی منہ پر مل رہا ہے، کوئی بدن پر مل رہا ہے۔ حضور پوچھنے لگے کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں تو وضو کر رہا، میرے وضو کا پانی گرنے کیوں نہیں دے رہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا حباً للہ ولرسولہ،
فرمایا اللہ کے رسول ہم کو اللہ سے بھی محبت ہے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، ہم آپ کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تھی محبت صحابہ کی۔ حضور نے فرمایا اگر تم کو مجھ سے محبت ہے نا تو یہ کام کرو۔ فرمایا امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ امانت میں اگر مجھ سے محبت ہے، اس کے آگے کی حدیث، مجھ سے محبت ہے تو پھر امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ جملہ بڑا چھوٹا ہے لیکن معاشرے کا ایک ایک فرد ملوث ہو چکا امانت کی خیانت میں۔ اگر مجھ سے محبت ہے، پڑوسی کو نہیں ستانا۔ کوئی پڑوسی اس زمانے میں دوسرے سے مامون محفوظ نہیں ہے، سب دکھڑا سناتے۔ کوئی ایسا نہیں کہتا کہ نہیں میرا پڑوسی بڑا اچھا ملا، اللہ کے سامنے دعا کر رہا ہوں۔ نہیں، پڑوسیوں کی اتنی اہمیت ہے کہ یوں لکھا ہے فقہ کی کتابوں میں اطلب الجار قبل الدار۔ لوگ گھر تلاش کرتے، کون سا محلہ اچھا ہے، محلہ تلاش کرتے ہیں، کہاں کا پلاٹ اچھا ہے یہ تلاش کرتے ہیں، یہ نہیں تلاش کرتے ہیں پڑوسی کیسے۔ انہی پڑوسیوں کی وجہ سے پھر زندگیاں خود کی بھی اور نسلوں کی بھی خراب ہو جاتی۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ مجھ سے محبت ہے، پڑوسیوں کو نہیں ستانا، مجھ سے محبت ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ تو حضور کی محبت نری محبت نہیں ہے، اس کے لیے کچھ کر کر بھی دکھانا ہے۔ تو صحابہ تمام کے تمام، ادنا سے ادنا صحابی حضور کی ہر ادا پر فدا تھا، برداشت نہیں کرتا تھا حضور کے طریقے کے خلاف، چاہے کھانا ہو چاہے کچھ بھی ہو۔ اسی لیے محبت جو ہوتی ہے، محبت ایک رہتی اختیاری اور ایک رہتی غیر اختیاری۔ غیر اختیاری محبت فطرتاً جیسے اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے، کچھ رشتہ داروں سے ہوتی ہے۔ ایک رہتا اختیاری محبت خود کے چاہنے سے، حضور کا طریقہ خود کے چاہنے سے اپناؤ۔ اس کی مثال علماء نے لکھی ہے، ایسی ہے جیسے کڑوی دوا۔ ابتداً جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ آپ بیمار ہیں، یہ دوا لو آپ اچھے ہو جاؤ گے۔ اس وقت ہم سب بیمار ہیں۔ بیماری کی وجہ یہ ہے کہ ہم حضور کے طریقے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ پتہ چلا کہ بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب پوچھتے کھانا جو کھا رہے ہو میٹھا میٹھا لگ رہا کہ نہیں لگ رہا؟ نہیں، میٹھا میٹھا بھی نہیں لگ رہا، کھٹا کھٹا بھی نہیں لگ رہا، مزہ خراب ہو گیا۔ ہاں تو آپ بیمار ہیں۔ ٹیسٹ کراتے، ہاں انفیکشن ہے، آپ بیمار ہیں۔ تو ہمیں کیسے معلوم پڑے گا کہ ہم اور آپ بیمار ہیں روحانی اعتبار سے؟ وہ اس طور سے معلوم پڑے گا کہ ہم کو سارے دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس پر عمل کرنے میں خوشی نہیں ہوتی، بادل ناخواستہ، اور کچھ تو بلکہ اکثریت ایسی ہے جو دین پر عمل ہی نہیں کرتی، الا ماشاء اللہ کبھی کبھار۔ تو اپنے مرض کو دور کرنا ہے تو جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ کڑوی دوا ہے، یہ انجیکشن ہے، یہ آپریشن ہے، اس میں تمہاری جلد کاٹیں گے، تمہارے چمڑے میں سوئی گھسائیں گے، تکلیف ہو رہی، یہ کڑوی دوا ہے، ناک بند کر کے پیو، اس میں بدبو زیادہ ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی تم کو حضور کے طریقے، حضور کی سنت شروع میں سمجھ میں نہیں آئے گی، مزہ نہیں آئے گا، تو کیا کرو؟ ناک بند کر کے عمل کرو۔ سوچو مت، تم کو حضور کا چہرہ پسند نہیں آئے گا، آنکھ بند کر کے عمل کرو، اپنی پسند کو ترک کر دو، اس لیے کہ وہ تو ڈاکٹر صاحب بول ہی رہے کہ اگر میٹھا کھائے تو مرے۔ سمجھ میں آ گیا نا اس کے میٹھا نہیں کھائیں گے، بے شوگر ہے، تو سمجھ میں آ گیا، رک گیا۔ تو اب دکھ رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے لیکن دماغ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اندر گیا تو گیا پن۔ تو ایسی یہ بات بالکل قرآن سے ثابت ہے، قرآن جھوٹا نہیں ہے، کسی مولوی کا بیان نہیں ہے کہ تم حضور کے طریقے پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کا بیان ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کی۔ فرمانبردار کامیاب لوگ ہیں ہی وہ جو رسول کی زندگی کو اپنا لے۔ تو یہ کسی مولوی کا بھی کلام نہیں ہے۔ اب جب یہ بات بالکل حق ثابت ہو گئی تو اس کو اپنا لو۔ اپنانے میں ظاہر رکاوٹ بن رہا، دل نہیں چاہ رہا، معاشرہ اجازت نہیں دے رہا، آنکھوں پر پٹی باندھ لو کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں،
میں تو حضور کے طریقے پر چل کر رہوں گا۔ جب چلنا شروع کرے گا تو 3-4 دن 10 دن مہینہ تھوڑا سا بھاری گزرے گا، پھر جب ماحول بدل جائے گا، آثار بدل جائیں گے، تو اب اس کو حضور کے طریقوں سے محبت حقیقی ہو جائے گی۔ اب چھوڑنے پر آنسو نکلیں گے، کیا ہوگا؟ چھوڑنے پر آنسو نکلے گے، روئے گا۔ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بڑے عظیم ہندوستان کے بزرگ گزرے ہیں، سارے ہندوستانیوں پر ان کا بڑا احسان ہے۔ جہاد آزادی ہندوستان کے اندر سور پھونکنے والوں میں پہلے لوگوں میں سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی امیر المؤمنین تھے ہندوستان میں۔ مکہ گئے، اللہ نے ان کی وفات بھی وہیں کی۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پیروں میں آپ کی قبر ہے۔ بہرحال 80 سال کی عمر تھی۔ کتنے سال کی؟ 80 سال کی عمر میں دانت وغیرہ اکثر گر جاتے، دانت سب گر گئے تھے۔ نماز کا وقت تھا یا کوئی وقت تھا، دیکھا کسی نے کہ مسواک کر رہے حضرت۔ کون مسواک کر رہا؟ جس کے منہ میں دانت نہیں ہے۔ تو پوچھا ایک نے کہ حضرت مسواک تو دانت پر کرتے، آپ کو تو دانت ہی نہیں ہے، پھر کہا کہ مسواک؟ فرمایا میں مسواک دانت پر نہیں کر رہا ہوں، میں مسواک کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ دانت ہو نہ ہو، میرے نبی کی سنت تھی کہ مسواک کرنا چاہیے۔ مسواک کے اوقات ہے، نماز کے وقت، گھر میں داخل ہونے کے وقت، کسی سے کلام کرنے سے پہلے، تو مسواک کے اوقات ہے۔ تو فرمایا مسواک کا وقت تھا، یہ جو مسواک کر رہا ہوں نا، اپنے نبی کی سنت زندہ کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ دانت نہیں ہے تو چھوڑ دیا، یہاں تو دانت ہے پھر بھی مسواک نہیں ہے۔ اس لیے قدر نہیں ہے نبی کی سنتوں کی عظمت، نہ خود کے دل میں ہے نہ بچوں کے دل میں ہے۔ ایک مسواک کی سنت کتنی عظیم ہے، مرنے کے بعد معلوم پڑے گا۔ سنت کا معنی آتا ہے جو کام نبی نے کیا اس کام کو کرنا، یہ سنت ہے۔ یہ فرض واجب والا سنت نہیں، جو کام نبی نے کیا اس کام کو کرنا سنت ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ تو مسواک، مولانا قاسم نانوتوی مجاہدین آزادی دارالعلوم دیوبند، جہاں سے مدرسوں کا جال بچھا، انگریزوں کا جال بنا ہوا ٹوٹا، ان کی پلاننگ ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ختم ہوئی، ان لوگوں میں سے مولانا قاسم نانوتوی۔ اللہ نے ایسے اتنا بڑا کام نہیں لیا، یہ سچے عاشق رسول تھے۔ جب انگریز کے خلاف تھے تو انگریز نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا، CID نکل گئی تلاش میں۔ دیوبند کی ایک مسجد میں 3 دن تک چھپے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک چھپے تھے، اس کے بعد نکل گئے۔ ساتھیوں نے کہا کہ پولیس آپ کو تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈ رہی، چھپے رہو، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، ہم تو شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں کہ بھی پولیس ڈھونڈ رہی، رہیں گے نہیں شہر میں۔ ہاں، فرمایا وہ خطرناک حالات کہ انگریز پولیس آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، باہر مت نکلو، لیکن قربان جائیے عشق رسول پر۔ 3 دن کے بعد نکل گئے۔ فرمایا جان جاتی ہے جائے، نبی کی سنت چھوٹنے نہ پائے۔ فرمایا میرے نبی غار میں 3 دن تک چھپے ہوئے تھے، میں 3 دن سے زیادہ اس میں بھی حضور کے طریقے کی مخالفت نہیں کروں گا، باہر نکل آئے۔ اندازہ کرو کہ حضور کا طریقہ، حضور کی سنت کہاں کہاں اپنانا ہے۔ بہرحال اللہ نے سنت کی برکت سے بچایا بھی۔ پولیس والے آئے ڈھونڈنے، چہرہ نہیں جانتے تھے، تصویر کا زمانہ نہیں تھا اتنا۔ قاسم نانوتوی کہاں ہے؟ تو توریہ اختیار کر لی، جہاں کھڑے تھے بازو میں ہٹے، اور اس کے بعد پولیس والے کو بولے یہیں کھڑے تھے ابھی۔ کیا بول دیا اس کو؟ یہیں کھڑے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا شاید تھوڑی دیر پہلے یہاں کھڑے ہوں گے، چلے گئے ہوں۔ تو سنتوں کی برکت سے اللہ حفاظت بھی ایسے کرتے ہیں۔ محبت جس سے اللہ کریں گے اس کی حفاظت کریں گے۔ تو ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں عشق رسول کے۔ خواجہ معین الدین چشتی نام سب لیتے، کام نہیں کرتے ان کا۔ کیسے بنے تھے اتنے بڑے اللہ والے کے؟ لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وضو کر رہے، وضو، ہم کو تو وضو بھی نہیں آتا سنت کے مطابق۔ وضو کرنے میں ایک خلال رہتا، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر ایسے کرنا ہے، اس کو خلال بولتے۔
یہ خالی جگہ رہتی اس کو کیا کرنے کا اچھے سے مل لینا تاکہ وہاں پر گیلا نہ رہے. گیلا رہے گا تو وضو نہیں ہوگا. وہ فرض نہیں ہے, فرض نہیں ہے, وہ کیا ہے, سنت ہے. خواجہ معین الدین چشتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنانے والے. ایک مرتبہ وضو کر رہے ہیں, وضو کے درمیان میں بھول گئے خلال کرنا, غیب سے آواز آ گئی, معین الدین دعویٰ تو عشق رسول کا ہے, کام عشق رسول والے نہیں کرتے ہو. رونے لگے. پہلے آوازیں آتی تھی اللہ کو, ان لوگوں کو آواز آتی تھی جو اللہ کی محبت میں, رسول کی محبت میں دیوانے تھے. سفیان ثوری, ہم نے عرض بھی کیا تھا, مسجد میں آئے. مسجد میں داخل ہونے کی سنت, حضور کا طریقہ سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہو. بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ, بیت الخلاء میں جانے کی سنت, الٹے پیر سے جاؤ. سفیان ثوری مسجد میں آئے, غلطی سے الٹا پیر رکھ دیا سیدھے کے بجائے. کتنی معمولی سی سنت ہے, غلطی سے رکھ دیا. غیب سے آواز آ گئی, یا ثور, او بیل, دنیا میں بڑا ڈنکا بجاتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے, میں عاشق رسول ہوں. یہاں تجھے یہ نہیں معلوم کہ حضور کا طریقہ مسجد میں داخل ہونے کا یہ تھا کہ سیدھے پیر سے داخل ہو. تو طریقہ نہیں معلوم اور دعویٰ عشق کا ہے. پہلے آوازیں آتی تھی, اب تو ہے ہی نہیں کچھ, تو آواز کہاں سے آئے گی؟ نہ چہرہ ہے, نہ زندگی ہے, نہ محبت ہے, نہ رونا ہے, نہ کچھ ہے. تو یا ثور, انہوں نے وہ لقب ہی رکھ لیا سفیان ثوری, کہ غیب سے اللہ کی طرف سے رہنمائی ملی تھی, میرا لقب ہی یہی. اس لیے ہم بار بار کرتے ہیں اور عرض کرتے رہیں گے کہ باطل نے محنت کر کے صرف حضور کے طریقے سے ہٹایا نہیں, مسلمانوں کو حضور کے طریقے سے نفرت بٹھا دیا. اور یہ نفرت کا زبان سے اظہار کفر اور ارتداد ہے. اسی لیے ہم بولتے رہتے ہیں, بار بار بولتے رہتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ میری اور آپ کی اولادیں جن کو حضور کا طریقہ پسند نہیں آتا, یہ مرتد, اب فتویٰ تو نہیں دے سکتے لیکن ارتداد کے دہانے پر ہے, ارتداد کے دہانے پر ہے. مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں, اس لیے کہ ہم حضور کی سنت, حضور کے طریقے کی اہمیت کو جانتے نہیں کہ دین میں اس کا کتنا اونچا مقام ہے. مرزا مظہر جانے جانا, بڑے پائے درجے کے بزرگ صوفی عالم, بیت الخلاء میں گئے, غلطی سے سیدھا پیر رکھ دیا. ہوتا آدمی کسی دھن میں ہے, سیدھا پیر رکھنا تھا, فوراً تنبہ ہو گیا, معلوم ہو گیا کہ یہ تو حضور کے طریقے کے خلاف ہو گیا. تو نازک مزاج تھے, بہت نازک مزاج تھے, اتنے نازک مزاج کہ اگر چٹائی بچھی ہوتی اور نیچے کوئی کنکر ہوتا جس کی وجہ سے چٹائی تھوڑی سی اٹھی ہوئی نظر آتی تو ان کا سر دکھنے لگتا. گلاس مٹکے پر ٹیڑھا رکھا ہوا ہوتا, اس کے اوپر کا برتن اچھے سے نہیں ہوتا, اس سے بھی ان کا سر دکھتا. مزاج میں کسی کسی کی نزاکت رہتی. تو نازک مزاج تھے. جیسے ہی تنبہ ہوا کہ بیت الخلاء میں الٹا پیر رکھ دیا, سیدھا پیر رکھ دیا, فوراً کبھی طاری ہو گئی بدن پر, باہر نکلنے بھی نہیں پائے, دروازے پر بے ہوش ہو کر گر گئے. لوگوں نے اٹھایا کہ حضرت کیا ہو گیا, کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے ہوا کچھ نہیں, دل پر اتنا غم طاری ہوا, دل پر اتنا ڈر طاری ہوا کہ مجھے لگنے لگا حضور کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے کہیں مجھ پر عذاب نہ آ جائے. میں برداشت نہیں کر سکا, اس لیے میں بے ہوش ہو کر گر گیا. یہ تھا حضور کا طریقہ. لکھا ہوا ہے نا کہ ایک صحابی نے مکان بنا لیے, حضور نے اگلے دن پوچھا کس کا ہے, لوگوں نے بتلایا. ان صحابی کو معلوم پڑا کہ حضور نے پوچھا اور چہرے پر ناگواری کی اظہار ہوا, پوچھا نہیں حضور سے. وہ لوگ حضور کی چاہت کو سمجھنے والے تھے. یہاں لوگ حضور کی بات بولنے کے بعد بھی عمل پر آمادہ نہیں ہوتے. چاہت سمجھ گئے, اگلے دن گئے, وہ پورا مکان تعمیر کیا تھا جس پر پیسہ لگایا تھا سب توڑ تاڑ کر برابر کر دیا. پھر حضور نے جب کہیں سفر ہوا اگلی مرتبہ دیکھا, خوشی کا اظہار کیا, فرمایا سب سے برا مال وہ ہے جو تعمیرات پر خرچ ہو.
کپڑے کا رنگ پسند نہیں آیا صحابی کے، پوچھا کہ یہ کیسا رنگ ہے، تو پوچھا نہیں، اگلے دن جا کر اس کو جلا ہی دیا۔ حضور فرما رہے جلاتے نہیں، کسی کو دے دیتے کام آ جاتا، نہیں، میرے نبی کو جو پسند نہیں ہے میں وہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے میں ایسے عشق کی ضرورت ہے تو کامیابی ملے گی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ایک روم سے جنگ چل رہی ہے، رومیوں سے بڑی جنگ، پہلے معاہدہ ہوا کہ اتنے دن تک آپس میں صلح ہو گئی کہ جنگ نہیں کریں گے، تو جب صلح ہو جائے تو اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ تم ہم پر حملہ مت کرو، ہم تم پر نہیں۔ امیر معاویہ نے کیا کیا، پوری صلح کا پاس اور لحاظ رکھا اور اپنے تمام لوگوں سے کہا کہ دیکھو جب فلاں تاریخ معاہدے کی آخری تاریخ ہوگی اس سے پہلے ہی اپنے لشکر کو سرحد کے کنارے کرنا شروع کر دیا، تاکہ جب تاریخ ختم ہو تو ہم ان رومیوں پر، ان اللہ کے دشمنوں پر نہ انجانے کی حالت میں حملہ کر دیں گے، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ بھئی مسلمان اتنا ٹائم لگے گا آنے کو، تو ہم پلاننگ کرتے، خفیہ تدبیر، جنگ میں ایسے ہی ہوتا جیتنے کے لیے۔ تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، سرحد کے قریب اپنی فوج رومیوں کی سرحد کے قریب پہنچا دی۔ تاریخ ختم ہوئی، سارے مسلم لوگ، مسلم جنگجو، مسلم مجاہدین وہ رومیوں پر حملہ شروع کر دیے۔ قریب تھا کہ پوری جنگ فتح ہو جاتی، مسلمان آگے بڑھتے جا رہے، ہزاروں کا لشکر ہے، ایک ملک فتح ہونے والا ہے۔ دیکھا کہ دور سے گھوڑ سوار تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا، بھاگتا ہوا ہے، زبان پر نعرہ جاری ہے، وفاء لا غدر، کہ وفا کا، عہد کا پاس و لحاظ کرو، غداری مت کرو۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنا، وہ صحابی عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ تھے، قریب پہنچے، بھئی کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہ چلا رہے، نعرہ لگاتے جا رہے۔ حضرت امیر معاویہ بھی جاننے والے تھے حدیث کو کہ میں دھوکہ تھوڑی دے رہا ہوں، میں صلح کے خلاف تھوڑی کر رہا ہوں، بس تدبیر میں نے یہ رچی ہے کہ اس کو نہ بتا کر اپنی فوج اس کی سرحد کے کنارے کی اندر نہیں داخل کیا۔ اندازہ لگاؤ، جنگ فتح ہونے کے قریب ہے، ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی کو حضور کی حدیث سنا رہا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنا، معاہدے کے خلاف نہیں کرنا۔ وہ صحابی یہ سمجھ رہے ہیں کہ امیر معاویہ معاہدے کے خلاف کر رہے ہیں، امیر معاویہ کو معلوم ہے کہ میں وعدے کے خلاف نہیں کر رہا ہوں۔ میرا اور آپ کے جیسا یا کوئی اور دنیا کا جرنیل ہوتا، وہ بولتا نہیں یہ سب سائٹ میں رکھو، اب بھی ہم آدھے گھنٹے میں ایک دن میں جنگ جیتنے والے ہیں، ملک ہمارا ہو جائے گا، ہم کو حدیثیں مت سناؤ، ہم کو معلوم ہے اس حدیث کا کیا مطلب۔ جیسے ہمارے زمانے میں عمل کا بولو تو بولتے ہیں مولوی صاحب تم کو کیا معلوم، ہم کو معلوم حدیث کا صحیح کیا مطلب ہے۔ ان کو بولو ٹوپی پہنو، نماز کے ٹائم پہنو، عام حالات میں پہنو، تم تو ٹوپی نہیں پہن رہے۔ حضور کے صحابہ اور حضور کبھی بغیر عمامے کی بھی نہیں رہتے تھے۔ مسجد نبوی میں آئے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے حلقہ لگا کر، ایک اعرابی آیا، دیہاتی آدمی، حضور کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ جب مسجد میں گھسا تو دیکھا جیسے جماعت والے بیٹھے رہتے مشورے کے اندر کسی میں، تو بیٹھا تو دیکھ رہا حضور کو، کون ہے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ہاں سب ایک جیسے کا کیا مطلب، شکلیں تو الگ تھی نا۔ ارے سب ایک جیسے کا کیا مطلب، شکلیں تو سب کی الگ تھی، نہیں، عمامہ سب کے سر پر تھا، ٹوپی سب کے سر پر تھی، لباس سب کا ایک جیسا تھا، اور حضور میں امتیاز نہیں تھا کہ میں بڑا ہوں تو میرے لیے کرسی لگاؤ، نہیں، جیسے تم ویسے میں۔ بادشاہت حضور کو پسند نہیں۔ وہ صحابی اب دیکھے کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اب بولنے لگا، تم میں محمد کون ہے؟ ایکم محمد، تم میں محمد کون ہے ذرا بتلاؤ تو سی، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ صحابہ نے بتلایا یہ حضرت ہے۔ یہ تھا حضور کے ہر عمل پر فدا ہونے کا منظر۔ تو امیر معاویہ، ہم تعویلات کر دیتے ہیں کہ نہیں حدیث کا مطلب تم کو نہیں معلوم، ہم کو معلوم۔ وہاں صحیح مطلب معلوم تھا امیر معاویہ کو، اس کے باوجود جب ان کے سامنے دوسرے صحابی سنا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فوراً اپنے تمام مجاہدین سے کہا چلو بھائی پیچھے ہٹو۔ جب حضور کی حدیث آ گئی، ہم ملک بھی دے دیں گے واپس،
لیکن حضور کی حدیث کی پرواہ کریں گے، حضور کی بات کی پرواہ کریں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری سنتوں کو زندہ کرو۔ ایک زمانہ آئے گا جب میری سنتوں کو لوگ مردہ کر چکے ہوں گے۔ سنت مردہ ہونے کا مطلب چھوڑ چکے ہوں گے۔ سنت میں سب آ گئی، پوری زندگی، سلام والی سنت، کھانے والی سنت، چلنے والی سنت، پہننے والی سنت، ملنے والی سنت، شادی بیاہ والی سنت، لین دین والی سنت، سب چھوڑ چکی ہو گئی، جیسا کہ یہ زمانہ چھوڑ چکے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں آئے گا، ایک حدیث بیان فرمائی، من احیا سنتی عند فساد امتی۔ حضور نے خود پیشین گوئی کر دی کہ ہوگا، ایسا ہوگا، باطل محنت کرے گا، مسلمان لاپرواہی برتے گا اور اسلام سے، حضور کے طریقوں سے کوسوں دور چلا جائے گا۔ لیکن کچھ اللہ کے جیالے، اللہ سے، اس کے رسول سے محبت کرنے والے ایسے ہوں گے جو حضور کے طریقے کو تھامے ہوں گے۔ من احیا سنتی عند فساد امتی، امت میں فساد برپا ہوگا۔ فساد فرمایا ایک رہتا غیر مبالغہ کا، ایک رہتا مبالغہ تاکید۔ فساد کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی سے خیر نکلے ہی نہ، جہاں بیٹھے فساد ہی پھیلا، جیسا یہ زمانہ ہے۔ اگر اپنے بازو میں، اپن کس کے بازو میں بیٹھیں گے تو دوسرے کا اچھا سوچیں گے ہی نہیں۔ اگر کسی کا اچھا چل رہا ہے تو اس اچھے کو برا تعبیر کریں گے، بہت گاڑا دکھ رہا اس کے پاس، پھر ایسا لگ رہا کچھ سود پر لیا اس نے، ایسی بیٹھا، ارے بہت خوشحال دکھ رہے، کیوں ہے خوشی کیا معلوم۔ تو بات یہ ہے کہ وہ آدمی سے فساد ہی فساد ہوگا۔ زمانہ ایسا آئے گا، کوئی اچھے بچھا رہ رہا ہے اس کے بارے میں سوچے گا، غیبت شروع کر دے گا، ارے اتنے اچھے اب دکھ رہے تم کو، اتنے اچھے ہو، پرانی زندگی دیکھو کیسے تھے، ہم کو معلوم، کائے کو بتا رہا بھائی کس کو معلوم، پرانی زندگی اچھا بن گیا نا، تو اس کا اچھا اس کو پسند نہیں آئے گا۔ ایسی کسی کی شادی ہو رہی ہے لڑکے کی، تو لڑکی والوں کو بتلائے گا، لڑکے کے بارے میں تم کو کیا معلوم، لڑکی کے بارے میں تو اچھائی کسی کی پسند نہیں آئے گی، اس کی ذات سے معاشرے میں فساد ہی فساد برپا ہوگا۔ میں اور آپ جائزہ لیں کہ میرے سے لوگوں کا بھلا ہوتا کہ نقصان ہوتا۔ میں جو لوگوں سے بات کرتا ہوں اس سے لوگ دین کی طرف آتے، لوگوں کا دینی دنیاوی بھلا ہوتا کہ نقصان ہوتا؟ نقصان ہوتا۔ تو اللہ کے نبی فرمائے اتنا خطرناک فساد ہوگا کہ ایک ایک فرد اس میں ملوث ہو جائے۔ اس وقت میں لوگ سنت پر عمل کرنے والے کو تانا ماریں گے، یہ آیا بڑا۔ اس وقت میں وہ لوگوں کی تانے کا کوئی کان نہیں دھرے گا اس پر، تم کو جو بولنا ہے بولو۔ بڑا آیا امامہ باندھنے والا، کپڑے بدلنے والا، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر پہننے والا، بڑا آیا دین کی بات کرنے والا، بڑا آیا، اس طریقے سے لوگ تانے دیں گے۔ کتنا دشوار ہوتا، گھر میں بھی تانے ہوں گے، باہر بھی تانے ہوں گے، جب تم دین پر، حضور کے طریقے پر چلو گے۔ دیکھو چل کر ابھی حلیہ بدل کر دیکھو، گھر والے تم کو تانا دیں گے، کیا لائے تم نے، کیا لگائے، کیا ہو گیا تم کو۔ تو ایسے ماحول میں وہ کہے گا نہیں، تمہاری جگہ، میں حضور کے طریقے پر چلوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک حدیث میں فَلَهُ أَجْرُ شہید، ایک شہید کا ثواب، ایک میں 100 شہیدوں کا، یہ زیادہ راجح ہے ایک اجر والی۔ شہید سے زیادہ ثواب کیوں مل رہا؟ محدثین نے لکھا شہید گھر سے نکلنے تک بھاری جاتا اس کو، کہ جان پتہ نہیں چل جاتے، ختم ہو جاتے۔ جب میدان جنگ میں کود جاتا ہے تو پھر اب پرواہ نہیں کرتا، اور اس کی جان ایک مرتبہ جاتی، ایک مرتبہ دشمن نے حملہ کیا مر گیا۔ لیکن یہ جو سنت پر چلنے والا ہے نا، اس کی جان روز جاتی۔ گھر میں گیا، گھر والی نے تانا دی، کیا لگایا تم نے، حضور کا طریقہ، حضور کا طریقہ۔ باہر گیا، دوستوں میں ان سے تعلقات تھے، وہ کہہ رہے کیا لگایا بیٹے، اچھے سے رہنا، ایسے لباس پہن کے ہمارے ساتھ میں گھومیں گا تو ہم کہیں بھی نہیں جا سکیں گے۔ اس کو بولتا ہوں یہ پرانے والا لباس اچھا ہے، یہ اس کی جان یہاں پہ بھی گئی۔ معاشرے میں جائے گا کہیں، وہاں پر بھی جان، تو قدم قدم پر اس کی جان جائے گی جو حضور کے طریقے پر عمل کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فساد عام ہوگا، فساد عام ہونے کی وجہ لوگوں کا حضور کی سنتوں کو چھوڑ دینا، اس فساد میں بچے گا وہ جو حضور کے طریقے کو تھامے ہوئے ہوگا۔
اس لیے شاعر نے کہا ہے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ سے ملنا ہے تو سنت کو اپناؤ، اللہ سے نہیں ملنا ہے، رسول سے نہیں ملنا ہے، حضور کی شفاعت نہیں چاہیے، حضور کا جام کوثر نہیں چاہیے، حضور اور اللہ کا میدان حشر میں سایہ عرش کا نہیں چاہیے، تو پھر حضور کے طریقے کو چھوڑو۔ اور اگر چاہیے کہ میدان محشر میں حضور شفاعت کریں، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو، حوض کوثر میں حضور کے ہاتھ سے جام نوش فرمائیں، تو پھر حضور کی سنتوں کو اپنانا ہی پڑے گا، حضور کے طریقے پر چلنا ہی پڑے گا۔ تو اس لیے ہم سب مل کر کوشش کریں، اپنے دل کو سمجھائیں کہ موت پتہ نہیں کب آ جائے، چل کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل، مر جائے گا ساتھ کچھ نہیں جائے گا، جو حضور کا طریقہ ہے وہی تجھے نجات دلائے گا۔ اس لیے اپنے دل کو منا کر ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی، معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو سچا عاشق رسول بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ وما علینا